تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں کرنا میں وہاں سے شروع کروں گا کہ لاسٹ ٹائم جب میں فیصل آباد میں آ کے خطاب کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں نہ کی گئیں تو پھر کالجز اور یونیورسٹیز میں 2 سیشن ہوا کریں گے. صبح ٹیچر 40 سال سے پڑھائے جانے والا گھسا پیٹا مسٹر چپس پڑھایا کرے گا, شام کو کالج کے بعد شہید سیالکیوں نے محمد بن قاسم, ٹیپو سلطان اور غازی الدین پڑھایا کرے گا. الحمدللہ وہ 60 سال کی طویل جدوجہد تھی جس سے مسٹر چپس کا ٹاپک ختم کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آتا ہوں کشمیر باز پر. دیکھیں کشمیر پر کب ہماری حکومت صحیح معنوں میں آواز اٹھا سکتی ہے, یہ بہت غور سے سننی ہے بات. یونائیٹڈ نیشن کی قرارداد ہے فلانا ڈھمکانا, کب صحیح معنوں میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے؟ جناب کشمیر ایشو پہ اس وقت صحیح معنوں میں آواز اٹھائی جا سکے گی جو ہم مانگ کے 2 روٹیاں کھاتے ہیں نا, جس دن اسے مسترد کریں گے اور ہر حلال کی 1 روٹی کھائیں گے, اس پہ گزارا کریں گے. یہ غلط بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ غلط کہتے ہیں لوگ کہ بجلی پانی گیس سے قومیں بنتی. یاد رکھنا, قومیں بجلی پانی گیس سے نہیں بنتی, قومیں ٹیوب ویل سے نہیں بنتی, قومیں غیرت سے بنتی. اور غیرت نہ ہو تو درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا. ٹو بی ویری فرینک, کشمیر, برما, فلسطین, ان سارے معاملات کو دیکھیں, غیرت نہ ہو تو درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا. غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں. میں ایک بات کشمیر ایشو پہ بہت لوگ یہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں, اور میں آج کہوں گا کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, آج اعلان اس ایوان کے سامنے میں کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے مجاہدین جنہیں یہ ملیٹنٹس کہتے ہیں, وہ ملیٹنٹس نہیں, فریڈم فائٹرز ہیں, ہمارے سر کا تاج ہے. الحمدللہ برہان وانی ہمارا رول ہے, ڈاکٹر برہان وانی ہمارا رول ہے. دیکھیں آپ لوگ اس پاکستان میں پیدا ہوئے, آپ کو پلیٹ میں رکھ کے آزادی ملی ہے. یار اصل پاکستانی شاید ہم نہیں ہیں, اصل پاکستانی وہ ہے جو مرتے وقت یہ وصیت کرے کہ مجھے پاکستان کے پرچم میں دفن کیا جائے. کالجز دی, یونیورسٹیز دی, بہترین ہاسپٹلز فراہم کیے, سڑکیں بنا دی, بجلی دی, پانی دی, گیس دیا. کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں تم پھر بھی پاکستانیت کا ذکر کر رہے ہو. کیا رشتہ ہے تمہارا پاکستان سے؟ تو کہتے ہیں پاکستان سے رشتے کی بات کرتے ہو. حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ یہ نعرہ میں نے مسجدوں میں بھی جب گیا تو لگا, مدرسوں میں بھی گیا تو لگا, لیاقت باغ میں گیا بھی تب بھی لگا, فیض آباد میں گیا تب بھی لگا, جہاں جہاں گیا یہ نعرہ لگا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لیکن ایک چیز میں یہ غور سے سنیں, مجھے تب اتنی خوشی نہیں ہوئی اس نعرے کے جواب میں جتنی آج ان کالجز اور یونیورسٹیز کے بچوں نے جب اس نعرے کا جواب دیا تب خوشی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک یا یہ جو ویسٹرنائزڈ کنٹریز ہیں, یا آپ کو اربوں روپے کا لون دیتی ہیں یا اربوں روپے انویسٹ کرتی ہیں تعلیمی نصاب پہ. کہ پہلے عشق رسول کی تڑپ کو نکالو, پھر صحابہ کرام خلفائے راشدین کی زندگیوں کو نکالو, پھر اہل بیت کرام کی زندگیوں کو نکالو, پھر غازی الدین شہید کا ٹاپک نکالو, پھر کشمیر کے ایشو کو نکالو. آج اس نعرے کا جو جواب آپ نے دیا, میں آج اعلان کے بڑے دلیری سے کہہ سکتا ہوں کہ آج اس ایوان میں بیٹھے نوجوانوں نے اور اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پہ لاکھ مار دیا. اور جو آپ مایوسی کا مجھے 2 منٹ میں جو مایوسی کا شکار ہوتی ہے یہ قوم, میں جب میں جنرل حمید گل کے پاس جایا کرتا تھا, ہفتے میں 2-3 مرتبہ کوئی آدھا پونے گھنٹے کا سیشن ان کے ساتھ میرا ہوتا تھا, کوشچن آنسر کرتا رہتا تھا, وہ بھی بچہ سمجھ کے جواب دیتے رہتے تھے. میں نے کہا احمد جی کہ جو معاملہ ہو رہا ہے برما میں, کشمیر میں, فلسطین میں, یہ کیا بنے گا, اور ہمارے پاکستان کا کیا بنے گا؟ یہاں تو دہشت گردی پھیل رہی ہے اور ہم غیروں کی غلامی کر رہے ہیں. غیروں سے مراد کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. مہمان بیٹھے, میں بھرم رکھ رہا ہوں,
ان سے کہا کہ ہم لوگ غلامی کرنے کس طرح آزادی ملے گی ہمیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹا، جنرل حمید گل کے الفاظ تھے، بیٹا مورخ یہ لکھتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی ہے۔ میں نے کہا جی درست ہے، آگے کی ہوئے گا؟ کہتے ہیں بیٹا میں شاید زندہ رہوں یا نہ رہوں، میری بات یاد رکھنا، مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی۔ اور یہ کون آپ کے رول ماڈل کون ہیں؟ یاد رکھنا آپ کے رول ماڈل حضرت ام عمارہ ہیں، حضرت رابعہ بصری ہیں، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ۔ جی ایچ کیو میں 6 ستمبر کی تقریب تھی، ایک پٹھان ماں کو بلایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا، تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ تو وہ میں سمجھا آئے گی، روئے گی کہ بیٹا بڑا یاد آتا ہے تو وہ شہید ہو گیا۔ آفرین ہے اس پٹھان ماں پہ، آتی اور کہتی ہے وطن اچھے خاموش ہے، وطن پریشان نہ ہو، پٹھان ماں زندہ ہے اپنے بچے کو اس پہ قربان کرنے کا تیار ہے۔ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، چوینڈا میں 65 کی جنگ میں اپنے جسموں سے بم باندھ کے ہمارے پاکستانی جاتے تھے، ہندوستانی ٹینکوں پہ کود پڑتے تھے۔ یہ جذبہ ہوتا ہے، اور میں زیادتی سمجھوں گا اگر میں یہ ذکر نہ کروں۔ مجھے فخر ہے ہمارے پاکستانیوں میں، یہ غیرت ہے کہ جب جرمنی میں کسی نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے تو ہمارے ملک کا وزیر آباد، آپ بھی پنجاب کا وزیر آباد کا ایک اسٹوڈنٹ گیا، غازی عامر شیما اس کا نام تھا، جس نے ورنیت کیلیپر کی ٹیل سے اس گستاخ کو واصل جہنم کیا تھا۔ اور میں یہ بات الگ الگ کہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس قوم میں بڑی غیرت ہے۔ ویٹ ولڈرز جو ہالینڈ میں موجود گستاخانہ خاکے شائع کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ڈرو اس دن سے جس دن تمہارا سامنا کسی غیرت مند پاکستانی نوجوان سے ہو گیا، وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ہم آج کی بات ہمیں دیکھیں، یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہ مولوی بند نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں پاکستان سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ یہاں پیدا ہوا، خطہ زمین ہے، میرا ملک ہے، نہیں، میں صرف ایک نسبت سے محبت کرتا ہوں، because it is the only country after Medina Pak which was made on the name of Islam۔ میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو یہ میں کسی مولوی صاحب یا پیر صاحب کی پیروی نہیں، قائد اعظم کی پیروی کرتے ہوئے کر رہا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی المدین کا کیس لڑا تھا، علامہ اقبال نے غازی المدین ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی، ان کی پیروی کرنا حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ ہر محاذ پہ آج یہ وعدہ کر کے میری بہنیں میرے بھائی اٹھیں گے کہ make yourself that sort of a person that no one should be able to speak against your religion, against your country, against ناموس رسالت and against ختم نبوت in front of you۔ اور یہ ہم نے اس چیز پہ نہیں جانا جو ہمیں میڈیا دکھاتا ہے، ہم نے اپنے ملک کا صحیح معنوں میں دفاع کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ میڈیا ایک نہیں، لاکھ مرتبہ ملالہ یوسفزئی کو ہیرو کہے، قوم کی بیٹی اگر ہے تو فقط ڈاکٹر عافیہ سے